بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ دیا ہے جس کو اسلام کا نام بخشا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اسے مکمل کیا، اس کا نام اسلام رکھا۔ الیوم کا لفظ پہلے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام آج پہلی دفعہ ہو رہا ہے، آج سے پہلے یہ کام کبھی نہیں ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ دین مکمل ہو رہا ہے۔ تو 9 ذوالحج 10 ہجری آج کے دن بروز جمعہ یہ کام وجود پا رہا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوا۔ لکم دینکم اکملت لکم دینکم، لکم کا لفظ پھر پہلے ہے، دینکم بعد میں ہے۔ لکم پہلے لانے سے ایک اور نعمت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کام صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے، تم سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوا۔ آج ہو رہا ہے، تمہارے لیے ہو رہا ہے، آج سے پہلے اور کسی کے لیے نہیں ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کہ ہم تمہارے لیے دین کو مکمل کر رہے ہیں۔ کمال بھی ہے، تمام بھی ہے۔ اکملت لکم اتممت علیکم، کمال کا مطلب ہے اس میں صفات پوری ہیں، تمام کا مطلب ہے اس میں اجزاء پورے ہیں۔ کسی چیز کا پورا ہونا 2 طرح سے، صفات بھی ہوں، اجزاء بھی ہوں۔ ایک بہت صاحب علم آدمی ہے، لنگڑا ہے، تو اس کو تمام نہیں کہیں گے، کامل کہیں گے۔ ایک بڑا تندرست و توانا ہے، نافرمان ہے، اسے کامل نہیں کہیں گے، اسے عربی میں تمام کہیں گے۔ تو کسی چیز کے پورا ہونے کا ایک جز ہے صفات کا، ایک جز ہے اجزاء کا۔ اکملت لکم، صفات پوری ہیں، اتممت علیکم، اجزاء بھی پورے ہیں۔ نام کیا ہے؟ اسلام۔ زندگی گزارنے کا طریقہ جس پر چل کر میں آپ پوری دنیا کے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، اس کا نام اسلام ہے۔ یہ عبادات سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر جا کر یہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ دنیا سے جاتے ہوئے 2 لفظ اللہ کے نبی نے فرمائے تھے، بس وہی اس کی ابتدا اور انتہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دنیا سے جاتے ہوئے، میں نے ابھی آپ کو قصہ تھوڑا سا اس میں سے سنایا تھا، جب ملک الموت کو آپ نے روح قبض کرنے کی اجازت دے دی تو پھر اس کے بعد چند لمحوں میں جو آپ نے نصیحت و وصیت فرمائی وہ تھی الصلاۃ، میری امت ایک تم نے نماز نہیں چھوڑ، وما ملکت ایمانکم، دوسرا غریب مسکین ماتحت غلام ان سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو سارا دین یہ 2 جملوں میں آپ نے بیان کیا، نماز، اخلاق۔ ایک اور تعبیر، حقوق اللہ، نماز، حقوق العباد، اخلاق۔ تو دین عبادت سے شروع ہوتا ہے، اخلاق پہ جا کر یہ مکمل ہوتا ہے۔ ہماری بدقسمتی کہو کہ اس وقت جتنا دین نظر آ رہا ہے، تبلیغ کی محنت سے، مدارس کی محنت سے، خانقاہوں کی محنت سے، صالحین کی محنت سے، صرف عبادات کی حد تک کا دین زندہ ہے، اخلاق والا دین ابھی زندہ نہیں ہوا۔ زندہ اسے کہتے ہیں جب کوئی مجموعہ نظر آئے، اخلاق والے افراد تو نظر آتے ہیں، مجموعہ نظر نہیں آتا۔ جیسے اب ماشاءاللہ داڑھیوں والے کتنے نظر آ رہے ہیں، ایک مجموعہ ہے۔ مدرسوں میں چلے جاؤ، علم والے کتنے نظر آتے ہیں، علماء کا ایک مجموعہ ہے۔ تبلیغی مرکز میں آ جاؤ تو اللہ کے نام پہ وقت دینے والے، پھرنے والے، سال لگانے والے، 4 مہینے لگانے والے، 7 مہینے لگانے والے کتنے زیادہ ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک مجموعہ ہے۔ عبادت سے اسلام شروع ہوتا ہے۔ بنی الاسلام علی 5، بنیا کا لفظ بتاتا ہے کہ دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پہ جا کر یہ مکمل ہوتا ہے۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ عبادات میں سب سے اہم چیز نماز ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے صرف نماز کا نام لیا، الصلاۃ الصلاۃ۔ اور معاملات میں
سب سے پسا ہوا طبقہ غریب ہے تو آپ نے اس طبقے کا نام لیا، ورنہ سب سے ہی حسن سلوک۔ تو اسلام عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پہ مکمل۔ اخلاق والا ابھی مجموعہ کوئی نہیں، کہیں کہیں افراد ہیں اکا دکا، لیکن ایک مجموعہ نظر نہیں آتا کہ یہ علماء کا مجموعہ ہے، یہ طلباء کا مجموعہ ہے، یہ ذکر والوں کا مجموعہ ہے، یہ تبلیغ والوں کا مجموعہ ہے، یہ نمازی ہیں، یہ حج والے ہیں، یہ عمرے والے ہیں، ایک بڑا جمع غفیر نظر آتا ہے، لیکن اخلاق والے ڈھونڈنے نکلو تو نظر نہیں آتا، تھک گئی اکھیاں دیکھ دیکھ، کوئی تو نظر آتے۔ تو اسلام مکمل ہوتا ہے حسن سلوک اور حسن اخلاق سے، بنیاد اٹھتی ہے عبادت سے، چھت پڑتی ہے اچھے اخلاق سے۔ اچھے اخلاق بہت سی صفات کا مجموعہ ہے، جس میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز حیا ہے، وراسہن الحیا، وراسہن الحیا۔ اخلاق میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز وہ حیا ہے۔ تو ایمان مکمل ہوتا ہے اخلاق سے، اور اخلاق مکمل ہوتے ہیں حیا سے، حیا مکمل ہوتا ہے نکاح سے، شادی سے۔ جس معاشرے میں سے نکاح اٹھ جائے وہ معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے۔ تو بے حیا ہوتا ہے تو وہ انسانی شکل میں کوئی اور چیز ہوتی ہے، اور وہ زیادہ دیر دنیا پہ رہ نہیں سکتے، وہ زیر زمین چلے جاتے ہیں، انہیں مٹا دیا جاتا ہے۔ اسلام بنیاد عبادت، چھت اخلاق، ابتدا عبادت، انتہا اخلاق۔ اخلاق کی انتہا حیا اور حیا کی انتہا نکاح۔ ایک نکاح کی تقریب ہے، تو میں صرف ایک جز نہیں بتا رہا ہوں، پورے دین کی شکل بتا رہا ہوں۔ مکارم اخلاق کی تکمیل ہوتی ہے حیا سے۔ صدق الامانہ، صدق الباس فی سبیل اللہ، اداء الامانہ، اعطاء السائل، صلۃ الرحم، کرم الضیف، مقافات السنی، التضمن للصاحب، التضمن للجار، وراسہن الحیا۔ مکارم اخلاق، اعلیٰ درجے کے اخلاق، 10 چیزوں کا نام ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے حیا۔ حیا کی تکمیل ہے نکاح۔ نکاح عام ہوگا تو زنا کم ہو جائے گا، جب نکاح مشکل ہوگا تو زنا آسان ہو جائے گا۔ فحاشی کے اڈے چلیں گے اگر نکاح کو مشکل کر دیا جائے گا، اگر نکاح کو آسان کر دیا جائے تو پھر زنا کم ہو جائے گا۔ گناہ ختم تو نہیں ہوتے انسانی زندگی سے، ان کا کم پڑ جانا ہی یہ معاشرے کی خوبصورت تشکیل ہوتی ہے۔ انسان میں بھول جانے کی فطرت ہے، مغلوب ہو جانے کی ہو جانا اس کی کمزوری ہے، تو اس سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی تو رہتی ہیں، لیکن وہ کم پڑ جائیں تو وہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی شادیاں فرمائیں، 13 شادیاں کی آپ نے، 13۔ 11 کی رخصتی ہوئی، 2 کو طلاق ہوئی، اور 4 بیٹیوں کی شادیاں کی، 2 کو طلاق رخصتی سے پہلے ہی ہو گئی۔ 4 بیٹیوں کی شادیاں کی، ان میں 2 کو طلاق ہوئی۔ ان کے پہلے نکاح ہوئے تھے ابو لہب کے بیٹا عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ، جب تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی۔ نبوت سے پہلے نکاح ہو چکا تھا، ابھی رخصت ہونا باقی تھا کہ نبوت کا اعلان ہوا، پھر ابو لہب نے مخالفت کی، پھر تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے کہا کہ تم طلاق دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو، ورنہ میرا تمہارا ساتھ رہنا حرام ہے۔ تو پھر ان کو دونوں کو، ام کلثوم رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں بچیوں کو طلاق ہوئی۔ پھر دونوں کو یک بعد دیگرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، پہلے رقیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا انتقال ہوا، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے 100 بیٹیاں دی ہوتی اور یوں عثمان کے نکاح میں مرتی، میں ساری عثمان کے نکاح میں دیتا، 100 ہوتی تو 100 کی 100 عثمان کے نکاح میں دیتا۔ تو آپ نے اپنی شادی سادہ بھی کی، درمیانی بھی کی، پرتکلف بھی کی۔ اپنی بیٹیوں کی شادیاں سادہ بھی کی ہیں، پرتکلف بھی کی ہیں۔ جو اس میں غیر شرعی چیزیں ہیں اس کی وجہ سے شادی ایک مصیبت بن گئی، ایک عذاب بن گیا ہے، اس میں سے نکال دیا جائے، فضولیات کو، رسم و رواج کو
نام لینے سے بھی چیز پھیلتی ہے. آپ ان چیزوں کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ کن کن خرافات کی وجہ سے ہماری بچیوں کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہوتی ہیں, کن کن مصیبتوں کی وجہ سے ہمارے بچوں کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. شادی کی پہلی چیز صفت کو دیکھو, شکل کو نہیں, صفت کو دیکھو. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ, یہاں لفظ طابہ کا آیا ہے. طابہ, طابہ طیبہ سے ہے, طیبہ خوشبو کو کہتے ہیں. اور ظاہری حسن کے لیے قرآن میں لفظ اعجاب آیا ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ, اے میرے نبی, وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ, اب تیری یہی بیویاں ہیں, اب تو اور کوئی شادی نہیں کر سکتا چاہے کوئی تمہیں کتنی پسند ہے. اعجاب, ظاہری شکل صورت سے جو تاثر پیدا ہوتا ہے وہ اعجاب, اور محسوسات سے جس چیز کا تعلق ہے وہ ہے طیبہ, طاب. تو ما طاب لکم میں اشارۃ النص ہے کہ شکل صورت نہ دیکھو, پیسہ دھن دولت نہ دیکھو, صفات دیکھو. صفات نبھتی ہیں. جیسے آپ کے ماحول میں جو تاجروں کا ماحول ہے تو کہتے ہیں کیا کاروبار ہے, یہ پوچھتے ہیں کیا کاروبار ہے. یہ جو دفتری لوگ ہیں یہ پوچھتے ہیں کیا جاب ہے, کیا جاب ہے. ٹھیک ہے, میرا تعلق ایک زمیندار نہ جاب سے ہوتی ہے, نہ تجارت سے ہوتی ہے, نہ زمین سے ہوتی ہے. نباہ صفات سے ہوتا ہے, صفات. میرے خاندان میں ایک بچی کا رشتہ ہوا تو میں نے اس کی خالہ سے پوچھا, تو ایجڑ تھی تو ہم سارے اس کو ماسی کہتے تھے. میں کہا ماسی شور کیا ہو جائے, شور یعنی لڑکا, لڑکا کیسا ہے, تو میرے ماحول کی بات ہے. تو ماسی کہتی پتر وہ 14 مربع. اور سوال کتنا سادہ ہے کہ لڑکا کیسا ہے, لیکن ماحول کی چیزوں کو ماحول توڑتا ہے, باتیں نہیں توڑتی. اوفو, جبر ہے ماحول کا. تو وہ کہتی ہے پتر وہ 14 مربع. تو میں نے پھر سوال دور, میں کہا ماسی شور کی وجہ ہے, لڑکا کیسا ہے. ماسی نے پھر کہا پتر وہ 14 مربع. اب یقین مانو میں نے تیسری دفعہ پھر پوچھا, میں کہا ماسی شور کی وجہ ہے. ماسی موڑا کیا پتر وہ 14 مربع. یعنی اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں. تو اس وقت جو تولا جا رہا ہے وہ صفات پہ نہیں, شکلوں پر, کاروبار پر, تجارت پر, ان چیزوں پر. یہ چیزیں تو زندگی کا ساتھ نہیں بن سکتی. زندگی احساسات, یاد رکھو میری بات, زندگی احساسات کا نام ہے, زندگی چیزوں کا نام نہیں ہے. جب احساسات مجروح ہوتے ہیں تو چیزیں کام نہیں آیا کرتی. کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. اور دل جو ٹوٹتے ہیں وہ تلوار اور چھری سے نہیں, وہ یہ زبان کے بول سے ٹوٹتے ہیں اور رویوں سے ٹوٹتے ہیں. جب رویے بگڑ جاتے ہیں تو ڈگریاں گھر آباد نہیں کیا کرتے, اور بڑے بڑے مکانات اور سونے چاندی کے زیور, لمبی لمبی گاڑیاں, یہ کام نہیں آیا کرتی. فقیر کا گھر ہو, زندگی میں سلوک ہو تو یہ جنت کا نمونہ ہے. فقیر کا گھر ہو, زبان کی تلخی ہو, اخلاق کی پستی ہو تو یہ گھر دونوں قسم کے فقر کا شکار ہو کر ایک جلتی ہوئی آگ ہو. مالدار کا گھر ہو, اخلاق اچھے ہوں تو یہ دونوں جنتوں میں موجود ہیں. مالدار کا گھر ہو, اخلاق پست ہوں تو یہ ٹھنڈی آگ ہے جو ہڈیوں کو بھی سلگا کے رکھ دیتی. معاشرت کا دین بتایا نہ مدرسوں میں بتاتے. میں خود مدرسے پڑھاتا ہوں, 10 مدرسے چلاتا ہوں. یہ مدرسوں والے بھی نہیں بتاتے, یہ خانقاہوں والے بھی نہیں. خانقاہ میں چلے جاؤ ذکر ذکر ذکر, مدرسوں میں چلے جاؤ مسئلے مسائل مسئلے مسائل, تبلیغ میں آ جاؤ نکلو نکلو نکلو. تو جو معاشرت کا دین ہے وہ کوئی بھی نہیں بتا رہا. میں ان تینوں گھاٹ کا پانی پیے ہوئے ہوں, انہی وادیوں میں میری زندگی بسر ہوئی ہے. معاشرت کا دین سب سے مشکل دین ہے. یہ آتا ہی نہیں ہے کیونکہ عادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے. اس کے لیے بہت محنت ہوتی ہے, تب جا کر صفات بدلتی ہیں.
تو زندگی کے نباہ کے لیے نبوت والے اخلاق سب سے بڑا سرمایہ ہے. نئی شادی ہو پرانی شادی ہو، پڑھے لکھے گھرانہ ہو ان پڑھ گھرانہ ہو، میرے نبی کے اخلاق ہیں جو گھر کو چلانے کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہیں. ہند بن ابی حالہ سے حضرت حسن پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیسے تھے؟ تو ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑے غمگین، متواصل الاحزان، بڑے فکر مند، دائم الفکرہ. یہ ایک شخص کے بارے میں ایک آدمی اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے، وہ ہستی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے تھے؟ کہ ہر وقت گہری سوچ اور غمگین. بالکل یہی سوال ایک اور شخص حضرت عائشہ سے کرتا ہے اللہ کے نبی کیسے تھے؟ تو اس کے الٹ جواب آتا ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کان ضحاکن بسامن، اللہ کے نبی بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے. یہ کیسے ہو گیا؟ دو متضاد کہ ایک شخص نے اس کو آپ کو محفل میں دیکھا ہے، مسجد میں دیکھا ہے، میدان میں دیکھا ہے، وہاں کی شریعت یہ ہے. دوسری نے آپ کو گھر میں دیکھا ہے، وہاں کی شریعت وہ ہے. اب یہ گھر میں بھی بزرگ بن کے دکھانا چاہیں تو نہیں چل سکتے. گھر تو اخلاق سے بات. ایک نوجوان میرے پاس آ گیا جی کوئی وظیفہ بتائیں، بیوی سے لڑائی رہتی. میں نے کہا بیوی پہ وظیفے ویسے نہیں اثر کرتا، میں کیا بتاؤں. میں کہا وظیفہ نہیں چلے گا، ہاں میرے نبی والے اخلاق برتو تو تمہاری بیوی تمہارے تابع. عورت کا تو دل ویسے ہی نرم ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. اخلاق دو گے تو ویسے ہی قربانی کی چیز ہے عورت. ماں باپ چھوڑ کے، بہن بھائی چھوڑ کے ایک بول پہ پرائے گھر چلے جانا آسان کام. اب ہمارے ماحول کا جبر ہے کہ سسرال والے عیب دیکھتے ہیں، خوبیاں نہیں دیکھتے. ماں باپ عیب چھپاتے پھرتے ہیں، سسرال والے خوبیوں میں بھی عیب ڈھونڈتے پھرتے ہیں. نیک سے نیک گھروں میں یہی آگ بھڑکتی دیکھی. بڑا جبر ہے، بڑا جبر. طرفین سے کمیاں ہیں لیکن زیادہ پلڑا جو جھکا ہوا ہے وہ لڑکے والوں کا ہے. زیادہ ظلم و ستم ادھر سے ہوتا. کسی عورت کے اخلاق کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب وہ ساس بنتی ہے. ساس بننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے اخلاق کا پیمانہ کیا ہے. یہ بیٹی اور بہو کو ایک نظر سے دیکھ سکتی کہ نہیں. بیٹی کے لیے نظر اور بن جاتی، بہو کے لیے اور بن جاتی. تو یہ وہ معاشرت کا دین میرے نبی نے پھیلا کے بیان کیا ہوا ہے لیکن اس کو کوئی بتاتا ہی کوئی نہیں. میں نے اس سے کہا جب تم گھر جاؤ تو 2-4 لقمے اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو کھلا دینا، تمہاری بیوی خوش ہو جائے. کچھ دن بعد اس کا ویسے فون آ گیا روٹین میں. تو میں نے پوچھا میرے نسخے پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مرد ہو کر عورت سے لڑے، کتنی گھٹیا درجے کی بات. میں نے کہا تم اس پہ عمل کر کے مجھے رپورٹ دو. کچھ 1.5-2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا جو تو کمال ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ میں نے جو ہی اس کے منہ میں لقمہ ڈالا اس کا منہ کھلا رہ گیا. حیرت سے وہ کہنے لگی تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھایا. تو اس نے ایسے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ اس کا بھلا کرے، اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں کچھ انسانیت سکھا دی. گھروں کی آبادی میرے بھائی، دولت، زیور، سونا چاندی، ڈگریاں، میٹھا بول، میٹھا بول. یہ بس چلتی نا بسیں، میری زندگی سڑکوں پہ گزر گئی سفر کر 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 کر.
اس پہ عجیب و غریب جملے لکھے ہوتے ہیں. ایک دفعہ ایک جملہ بڑا ہی خوبصورت ملا، ایک ہی دفعہ. ویسے تو نئی بس ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ویخ توڑ چکوری دی، یہ لکھا ہوتا ہے. چکوری بڑے نخرے سے چلنے والا پرند، چکور بڑے نخرے سے چلنے والا. پرانی ہو جائے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں. تھوڑی اور پرانی ہو تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. اور زیادہ پرانی ہو تو پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو. اور اگر وہ پرانی کو رنگ روغن کر کے سڑک پہ لیا تو پیچھے لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. تو میں ایک دفعہ جا رہا تھا، ایک ویگنر سے کھٹارا سی میرے آگے آگے، اس کو میں کراس کر رہا تھا تو اس پر ایک جملہ نظر آیا بڑا خوبصورت. اس پر لکھا تھا دل برائے فروخت. اس پر لکھا تھا دل برائے فروخت، نیچے لکھا تھا قیمت ایک میٹھا بول. اگر بھائی 40 سال ہو گئے سڑکوں پہ پھرتے ہوئے، یہ آج پہلی دفعہ کوئی کام کی چیز دیکھی ہے. ویگن کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت، قیمت ایک میٹھا بول. تو میرے بھائیوں، کئیوں کی شادی ہوئی ہے، کچھ کی ہونے والی ہوگی، اس بچے کی ہو رہی ہے. یہ میری باتیں سب کے لیے ہیں، میرے لیے بھی تمہارے لیے بھی ہیں. گھروں کی معاشرت وہ میرے نبی والے اخلاق سے بنے گی. گھر کا دین نبوت والے اخلاق ہیں، تسبیح تلاوت نہیں ہے گھر کا دین. گھر کا دین محبت، الفت، ہمدردی، غم گساری، دلداری، یہ گھر کا دین ہے. کائنات کا سردار ہو، جنت کی چابی ہاتھ میں ہو اور گھر میں جھاڑو خود دے رہا ہو. 9 بیویاں ہوں، 9 بیویاں، اور اپنے کپڑے خود دھوئے. آپ اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر، جھاڑو دے رہے ہیں. حضرت عائشہ کی عمر چھوٹی تھی، آٹا گوندنا پورا آتا نہیں تھا، تو ہمارے نبی حضرت عائشہ کو آٹا خود گوند کے دیا کرتے تھے. ہمارے نبی نے ہمیں معاشرت سکھائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حلوہ پکایا، پتلا پتلا ہوتا تھا، حریرہ. سودا رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آ گئے. سودا رضی اللہ نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی، ان دونوں میں بڑی محبت تھی اس وجہ سے. تو حضرت سودا سے کہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے، سودا آؤ میں نے حریرہ بنایا کھا لو. انہوں نے کہا مجھے بھوک نہیں. کہا کھا لو. کہا نہیں میں نے نہیں کھانا. کہا یا کھا لو یا میں تیرے منہ پہ پھینک دوں گی. انہوں نے کہا بھائی مجھے بھوک نہیں تو میں کیسے کھاؤں. تو نے تیزی سے لپ حلوے کی پھر اس کے منہ پر مل دی اللہ کے نبی کی موجودگی میں. تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے ہاتھ پکڑ لیے دونوں اور سودا سے کہا چل تو اٹھا حلوہ مال اس کے منہ پر تو بھی. اور کہنے یا رسول اللہ میں نہیں کرتا. یہ گھر کا دین ہے. یہ 3 چیلے لگا کے گھر جاتا ہے، کہتا مجھے سارے جنید بغدادی سمجھو. میرے آگے بیوی بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو، ماں پیو بھی یعنی کھلوتے ہو کہ میں تو عرشہ تو لت ہویا ہوں. نہ بول ٹھیک، نہ اخلاق ٹھیک، نہ تواضع. پر اس بیچارے کا قصور ہی نہیں. 4تھا نمبر تبلیغ والوں نے ویسے ہی چھوڑ دیا ہے، نہ بولنا بھی چھوڑ دیا، سمجھنا بھی چھوڑ دیا، تو اخلاق کیسے ٹھیک ہو. پہلا نمبر، 6ٹھا نمبر، پہلا جی میں ساری تبلیغ رہ یہ گئی. میرے مولانا لیاس نے تو 6 نمبر بنائے تھے، پاکستان والوں نے 2 بنا دیے بس. زندگی کا جو پیمانہ ہے وہ روپیہ پیسہ نہیں ہے. زندگی کا پیمانہ حسن سلوک ہے، میٹھا بول ہے، درگزر ہے، معاف کرنا ہے. ہر گھر کی آبادی کا یہی پہلا اور آخری نسخہ ہے. ایک آیت قرآن کی تمہیں سناتا ہوں جو اتری ہی میاں بیوی کے جھگڑے پر. خاوند کو بیوی پہ غصہ آیا اور ان کو دلی دل میں خیال ہے کہ میں جا کے بیوی کی پٹائی کروں. وہ مسجد میں ہیں اور ان کو خیال آتا ہے میری بیوی نے میرا نقصان کیا، میں اس کو ماروں گا جا کے. ابھی وہ مسجد سے نکلے نہیں ہیں کہ میرے اللہ کا قرآن آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، میاں بیوی بچوں میں جھگڑے ہوتے رہیں گے تو بچاؤ کرنا ہے، آگ کو بھڑکانا نہیں بجھانا ہے. فاحذروہم، بچاؤ کی تدبیر.
بڑھانے کی نہیں، اتنی سی بات کو اتنا بناتے ہیں، اتنی سی بات کو اتنا بناتے ہیں، بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں، آگ پڑ گیا، دعائیں مانگ مانگ کے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، پھر خود ہی اپنے گھر کو آگ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پتہ کیا ہوتا ہے، جب شادی ہوتی ہے تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو اوروں پر محبت کے لحاظ سے سبقت لے جاتا ہے، تو لاشعوری طور پر ماں کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، اس کو محسوس نہیں ہوتا ہے لیکن اندر میں حسد پیدا ہوتا ہے کہ یہ ادھر زیادہ توجہ دیتا ہے، ہماری طرف کم دیتا ہے، اور بہنوں کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، غیر شعوری طور پر حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ اپنے بھائی اور ماں اپنے بیٹا اور باپ اپنے بچے کا میلان ادھر دیکھتی ہیں تو پھر اس کو وہاں سے کھینچنے کے لیے یہ تدبیریں ہیں، یہ تو کام ٹھیک نہیں کرتی، یہ تو ہماری خدمت نہیں کرتی، یہ تو ہمیں چائے نہیں پوچھتی، یہ تو ہمیں پانی نہیں پوچھتی، لیکن اس کے پیچھے یہ لاشعوری حسد ہوتا ہے۔ شریعت نے ماں کا الگ حق رکھا ہے، باپ کا الگ رکھا ہے، بیوی کا الگ رکھا ہے، بہنوں کا الگ رکھا ہے۔ آتوا کل ذی حق حقہ، ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں پہ ظلم نہ کرو، بہنوں کی وجہ سے بیوی کا حق نہ مارو، بیوی کی وجہ سے بہنوں کا حق نہ مارو۔ لیکن جو کہ علم نہیں اور اس کا تذکرہ نہیں، کسی دینی محفل میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، تو وہ پہچانتی ہی نہیں ہے کہ یہاں میرے اللہ کا کیا امر ہے، یا میری ماں کی زیادتی تو نہیں، میری بیوی کی زیادتی تو نہیں۔ اگر زیادتی بھی ہو تو پھر اس کو کسی ترتیب سے سلجھانے کا حکم ہے۔ فاحذروہم، بچاؤ کرو، ڈنڈا نہ اٹھاؤ۔ یہ بڑے المیے ہیں گھروں کے، بڑی دکھی داستانیں ہیں کہ معاشرت کا دین نہیں سیکھا ہوا۔ میرے ایک دوست ہیں ذمہ دار، تو میں یہ چوتھا نمبر بولتا رہتا ہوں، بہت اس کو کہتا ہوں۔ میں نے ان کے گھر فون کیا تو ان کی آگے بیگم بولی، میں نے کہا کدھر ہیں صدیق صاحب؟ کہا ہے نہیں۔ میں نے کہا بتا دینا میرا فون آیا تھا۔ تو ہم 3 سے 18 اکٹھے رائمنڈ میں وقت دیتے تھے، 15 دن جماعت میں، 15 دن گھر۔ تو جب وہ رائمنڈ آئے تو مجھ سے کہنے لگے، بڑا لطیفہ ہوا، وہ ہماری برادری بھی ایک ہے راجپوت، وہ کہنے لگے میں گھر میں آیا تو میری بیوی نے کہا وہ تیرے نبی کا اور تیرے مولوی کا فون آیا تھا، تیرے مولوی کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کون سا مولوی؟ کہ وہی مولوی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنایا، جس نے تمہیں راجپوت سے انسان بنایا، وہی۔ میں نے کہا اللہ کی بندی پہلے میں انسان نہیں تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ کہا کیا کہہ رہی ہے؟ کہا تو بتا تیری میری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال۔ کہا 27 سال میں ایک دن بتا کبھی تو ہنس کے مجھ سے بولا ہو، ایک دن بتا۔ یہ راجپوت بڑے بے وقوف ہوتے ہیں، یہ اپنی جھوٹی انا کی خاطر نہ عجب حماقتیں کرتے ہیں، عجب۔ تو ایک انا، کچھ رواج، کچھ عادات، تو معاشرت گھر والی تباہ و برباد ہے۔ یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے، اللہ کے واسطے سیکھو۔ جیسے یہ مدرسے والے کتاب کو حل کرنا سیکھ رہے ہیں، تبلیغ والے گشت کرنا سیکھ رہے ہیں، خانقاہوں والے ذکر کرنا سیکھ رہے ہیں، تو اخلاق بھی سیکھو، معاشرت بھی سیکھو، ورنہ تمہارے اپنے بول سے، الفاظ سے تمہارے گھروں کو آگ لگ جائے گی۔ تو معاشرت کا دین سب سے مشکل دین ہے۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی باری، میمونہ آخری بیوی جس سے نکاح کیا 7 ہجری میں، 10-11 میں انتقال ہو گیا، ان کے گھر آپ آرام فرما رہے ہیں۔ رات کو پیشاب کا ارتکاز ہوا، باہر چلے گئے۔ میمونہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ اللہ کے نبی نہیں، تو ان کو خیال آیا، چکر دے گیا ان کو نفس کہ مجھے چھوڑ کے نہ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، تو انہیں اندر سے کنڈی لگا دی۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے تو دروازہ بند، تو انہوں نے دستک دی، کھولو، تو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میں تو نہیں کھولوں گی۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا مجھے چھوڑ کے
میری باری ہے، اور دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، کہنے کہ اللہ کی بندی انی حاقن، اور مجھے تو پیشاب زور سے آیا تھا، میں تو اس کے لیے گیا تھا. کہا نہیں مجھے خوب پتا ہے آپ دوسری بیوی کے پاس گئے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا اللہ کی بندی تجھے معلوم نہیں میں اللہ میری باری ہے، اور دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، کہنے کہ اللہ کی بندی انی حاقن، اور مجھے تو پیشاب زور سے آیا تھا، میں تو اس کے لیے گیا تھا. کہا نہیں مجھے خوب پتا ہے آپ دوسری بیوی کے پاس گئے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا اللہ کی بندی تجھے معلوم نہیں میں اللہ کا رسول ہوں، رسول کبھی خیانت کر سکتا ہے؟ تو پہلے خامد ہونے کی نسبت غالب تھی اور نبی ہونا پیچھے ہوا تھا. جب احساس ہوا کہ یہ صرف میرے خامد نہیں ہیں، یہ تو رسول اللہ ہیں، اور اللہ کا رسول تو معصوم پاک ہوتا ہے، وہ تو خیانت کر نہیں سکتا. پھر ندامت ہوئی اور جلدی سے دروازہ کھولا تو آپ مسکراتے ہوئے اندر آئے اور اپنی چارپائی پہ دراز ہو گئے، ایک لفظ نہیں بولا. یا اگر کوئی پٹھان ہوتا تو وہ کیا کرتا بیوی کے ساتھ؟ وہ تو ویسے ہی گولی مار دیتا ڈر. یہ میں تمہیں کتابوں سے سنا رہا ہوں، کہ میں ہوائی فائر نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ نبی کی زندگی نہیں سمجھی جاتی، نہیں سیکھی جاتی. تو گھروں کو آباد کرنا، امیر ہو یا غریب ہو، یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. لیکن یاد رکھو بھائیو، برداشت برداشت برداشت، یہ وہ اصول ہے جس پر چل کر گھر آباد ہوتا. اے ایمان والو، میاں بیوی بچوں میں کھٹپٹ ہوتی رہے گی، فاحذروہم، بچاؤ کرنا ہے، بڑھانا نہیں گھٹانا ہے. بچاؤ کی کیا شکلیں ہیں؟ 3: ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم. یہ آیت صرف میاں بیوی کے لیے نازل ہوئی. ایک گھر کو بچانا کتنا ضروری ہے، اس کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ آیت آئی. اس کے لیے سورہ آل عمران آئی، سورہ نساء آئی. سورہ نساء اور سورہ مائدہ ایک گھر کو بچانے کے گرد گھومتی ہے. سورہ طلاق، سورہ تحریم ایک گھر کو بچانے کے گرد گھومتی ہے. سینکڑوں آیات قرآن نے اتاری ہیں کہ ایک گھر بچے، گھر بچے. ایک شخص کہتا ہے انشاءاللہ میرا یہ گھر اللہ کے نام پہ وقف، یہ آدمی کہتا ہے تو یہ وقف ہو گیا انشاءاللہ. اگر اللہ چاہے تو میرا گھر اللہ کے نام وقف، تو یہ وقف ہو گیا چونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے نام پہ مال لگاؤ. ایک شخص یہ کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق، تو یہ طلاق نہیں پڑے گی چونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم طلاق دو. اگر کوئی یوں کہنا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو 3 طلاق، تو 3 یا 3 لاکھ بھی کہے تو ایک بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ اس نے کہا اگر اللہ چاہے، اور اللہ کہتا ہے نہ میں تو چاہتا ہی نہیں کہ تمہارا گھر برباد ہو، تو یہ طلاق نہیں ہوگی. ایک گھر کو بچانا کتنا اہم ہے. آپ نے کہا علی طلاق سے بچو، کہ جب ظلمن طلاق ہوتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. کتنی بچیوں کے گھر اجاڑ دیے سسرالیوں نے گندی گندی باتوں. تو کیا کرو؟ کہ ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم. 3 کام کرتے رہنا، 3 کام کرتے رہنا. کوئی مسئلہ اٹھے بچے یا بچی کی طرف سے، میکے یا سسرال کی طرف سے، تو تعفو، عف کا مطلب ہوتا ہے پردہ ڈالنا، چھپانا. عف کا مطلب عربی میں درگزر نہیں، وہ غفران کے معنی میں تھا. تو کیا کرو؟ ایسے چھپا دو، کپڑا ڈال دو، اسے چھپاؤ، یعنی اس بات کو مٹاؤ، ابھارو نہیں، اس کو اچھالو نہیں. یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہی تھی، تیری ماں کے ساتھ اس نے یہ کر دیا، تیری بہن کو بے عزت کر دیا. تو پہلا کام کیا کرو؟ چھپا دو، چھپا دو. دوسرا کام کیا کرو؟ وتصفحوا، چھپاؤ اور مٹاؤ. صفحہ کوڑا کاغذ، ورقہ
لکھا ہوا کاغذ، صفحہ، یہ جگہ بھی عربی میں صفحہ کہلاتی ہے کہ یہاں بال نہیں ہوتے، اور تلوار کے ایک طرف کو بھی صفحہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی نشان نہیں ہوتا ہے۔ تو وَتَصْفَحُ، کیونکہ جب کوئی بات ہوتی ہے تو دل پہ اثر چھوڑتی ہے، تو دوسرا کام کیا کرو، اس دل کو صاف کرنے کی کوشش کرو اور دلوں سے نکالو۔ دلوں سے کیسے نکلے گی؟ جب اس کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، جب اس کی بات ختم ہو جائے گی، نکل جائے گی۔ تیسرا کام کیا کرو، وَتَغْفِرُوا، یہ آ گیا مطلب معاف کرو، اور معاف کرو ہدایہ کے ساتھ، چونکہ مغفرت کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ معاف کرو۔ جب ہم کہتے ہیں نا ربنا اغفر لنا، ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ گناہ معاف کر اور جنت عطا کر، یعنی ایک ہی لفظ میں یہ دو چیزیں شامل ہیں۔ وَتَغْفِرُوا ہو گیا کوئی کھٹپٹ، معاف بھی کرو، ہدایہ بھی دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم کبھی سفر سے آؤ تو بیوی کے لیے ضرور کوئی تحفہ لے کر آؤ، اور کچھ نہیں تمہارے پلے تو کوئی خوبصورت پتھر ہی اٹھا کے لے آؤ کہ تیرے لیے تحفہ لایا، کہ اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے قرب ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، میاں بیوی کا تعلق باقی رہے، یہ اتنا ضروری ہے۔ تم نے یہ تو سنا، میں نے ابھی بتایا رمضان میں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، نماز پڑھو گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ کی راہ میں نکلو گناہ معاف ہو جائیں گے، حج کرو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن ایک یہ بھی سن لو کہ اگر میاں بیوی لڑائی سے صلح کر لیں تو اللہ کہتا ہے میں تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ تمہیں صلح میں دیکھنا، محبت میں دیکھنا، یہ مجھے اتنا پسند ہے کہ تم صلح کرو، میں تمہارے سارے معاف کروں گا، میں تمہیں معاف کروں گا۔ تو بھائیو اپنے گھروں میں اللہ کے نبی کی معاشرت زندہ کرو، ماں کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں پہ زیادتی نہ کرو، ایک کی وجہ سے دوسرے کے حق پر زد نہ آنے دو۔ تو تمہیں سیکھنا پڑے گا، کوئی نماز کے ساتھ تھوڑا ہی اللہ اکبر اور 4 منٹ میں نماز پڑھ لی ہے، معاشرت ہے، عبادات ہر وقت مطلوب نہیں ہے، اخلاق ہر وقت مطلوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے 11 گھر آباد کر کے دکھائے، 2 آپ کی زندگی میں چلی گئیں، خدیجہ اور خزیمہ، زینب بنت خزیمہ، اور باقی 9 کو آپ دنیا سے چھوڑ کر گئے ہیں۔ آپ نے شادی میں سادگی کو بھی اپنایا ہے، تکلف کو بھی اپنایا ہے، پرتکلف کو بھی اپنایا ہے۔ شادی میں حرام نہ ہو، مہندی ہو رہی ہندوؤں کی رسم ہے، مسلمان کی رسم نہیں ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، آتش بازی ہو رہی ہے، یہ ظلم و ستم کی چیزیں ہیں، یہ اللہ اس کے رسول سے ٹکراؤ کی چیزیں ہیں۔ لیکن اب مہمان بلاؤ، اب کھانے کھلاؤ، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ اسلام سادگی کی دعوت دیتا ہے اور تکلف کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ ساری امت مالدار فقیر نہیں ہوں گے، سارے مالدار نہیں ہوں گے، غریب کے مزاج اور ہوتا ہے، مالدار کا مزاج اور ہوتا ہے۔ اگر شریعت میں وسعت نہیں ہوگی تو ایک طبقے کو ہم باہر نکال دیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے خود تکلف کیا اور سادگی بھی حد درجے کی کر کے دکھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ولیمہ دودھ بھی اپنا نہیں تھا، اپنے گھر کا نہیں تھا، سعد بن عبادہ نے نکلوایا تھا اونٹنیوں کا اور بڑا پیالہ بھر کے دے دیا تھا، بس آنے والے مہمانوں کو دودھ پلایا گیا، یہی ولیمہ تھا۔ اور دلہن خود چل کے اللہ کے نبی کے گھر چلی گئی۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو تیار کر کے خود پکڑ کے جا کے اللہ کے نبی کے گھر چھوڑ کے آ گئی۔ تو اتنی سادگی سے بھی ہوا ہے۔ باقی جتنی شادیاں ہوئی ہیں آپ خود لینے گئے ہیں، اصل سنت لینے جانا ہی ہے، چھوڑ کے آنا یہ سنت نہیں ہے، سنت جاری طریقے کو کہتے ہیں، جاری طریقے کو۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ بہت چھوٹی عمر تھی، 9 سال کی عمر تھی، لہذا ماں تیار کر کے جا کے اللہ کے نبی کے گھر چھوڑ، 7 سہیلیاں بھی گئیں، 7 سہیلیاں بھی گئیں اور اللہ کے نبی کے گھر چھوڑ کے آ گئیں۔ باقی جتنی شادیاں ہیں آپ خود لینے گئے دلہن کو، آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی تو جتنے دلہا تھے وہ لینے کے لیے آئے بچیوں کو، اور آپ نے تکلف والا ولیمہ بھی کیا ہے۔ اور صفیہ رضی اللہ عنہ سردار کی بیٹی تھیں، 3 دن ان کا ولیمہ کیا، 3 دن، چونکہ ان کے خامد بھی قتل ہو گئے، باپ بھی قتل ہو گیا، حی بن اخطب بنو قریظہ میں سے وہ قتل ہو گیا، ادھر خامد تھا خیبر کے سرداروں میں سے وہ قتل ہو گیا، ادھر یہ مسلمان ہوئی تو پہلے یہ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس چلی گئی حصے میں بطور باندھی، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے یا رسول اللہ
سردار کی بیٹی سردار کی بیگم اور آپ نے دہیا کلبی کو دے دی، وہ تو آپ کے لیے مناسب ہے کہ اس کی دلجوئی ہو اسی سے ہو سکتی ہے کہ آپ کی وہ زوجیت میں آئے یا آپ کی باندھی بنے۔ تو پھر آپ نے ان کو بلوا کر دیکھا تو ان کو آزاد کیا اور ان سے خیبر کے راستے میں نکاح کیا اور 3 دن ولیمہ ہوتا رہا، 3 دن۔ لیکن تھا بڑا آسان کہ آپ اپنا کھانا بھی لاتے اور آپ صحابہ سے کہتے بھئی اپنا اپنا کھانا لے کر میرے دسترخوان پر آ جاؤ، تو 3 دن ولیمے کے نام پہ ہوا۔ پھر پرتکلف سے آگے شاہانہ بھی کیا ہے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا ولیمہ ہوا، چونکہ یہ نکاح ایک منفرد نکاح تھا کہ یہ آسمان پہ ہوا، زمین پہ نہیں ہوا۔ دنیا میں صرف ایک نکاح آسمان پہ، نکاح خان اللہ، گواہ جبریل میکائیل، فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا۔ نہ ایجاب نہ قبول، ایجاب و قبول تو شرط ہے نا نکاح کی، لڑکی کی طرف سے ایجاب ہو چکا ہے، اب یہ بچہ قبول کرے گا تو نکاح ہوگا، اگر یہ نہ ہو تو نکاح تو نہیں ہو سکتی، لڑکی انکار کرے لڑکا انکار نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ایک دوست ذمہ دار ہیں، ان کے گاؤں کا ایک بچہ تھا اس چھوٹی عمر میں بسوں پہ چلا گیا کنڈکٹری میں، اسی میں وہ پروان چڑھا اور بڑا ہوا، زندگی بسوں میں گزر گئی، آن دے استاد جی جان دے استاد جی، یہ زبان کا محاورہ بن گیا۔ تو اس کی شادی ہوئی، شادی یہ آپ کو لطیفہ نہیں صحیح واقعہ سنا رہا، تو اس کا نکاح ہو رہا، تو ایسے مولوی صاحب نے اس سے پوچھا بھائی فلانے دی دے تیرے نکاح جی تو قبول کی تھی، وہ کہنے لگا جی آن دے ہو۔ تو اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا اور اس نے اس کو زور سے کو نہیں ماری، بولے کہا جی جان دے ہو۔ اس نے پھر اس کو کیوں نہیں ماری؟ اس نے کہا اچھا جی میں سارے دی صلاح ہوئے، تو مولوی صاحب نے کہا سارے دی صلاح نہیں، تیری صلاح سے گل مکنی ہے، تو آنکھ میں قبول کیتا۔ اب یہ اتنی اہم شرط ہے، پر ایک آیت اتری، ایک آیت ہے میرے حبیب میں نے تیرا نکاح کر دیا، یہ تو عجب شادی ہوئی ہے، تو لہذا اس کا ولیمہ۔ پھر اللہ حضرت زینب نے کہا یہ خرچہ میں اٹھاؤں، تو اس کے لیے بکرے کا گوشت پکائے اور اللہ کے نبی خود بیٹھے دیگ پر اور سارے مدینے کو کھلایا گیا، سارا مدینہ اس ولیمے میں شریک ہوا، سب کو دعوت دی کہ آؤ بھائی۔ تو سادہ تکلف اور تکلف یہ سارے شریعت کے مظاہر ہیں، جو جیسا سادگی کی دعوت ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف ایک ہی ماڈل ہے اسلام میں، دوسرا ماڈل کوئی نہیں۔ بھائی یہ گاڑی ہے AMH 351، اس کی وجہ سے ٹریفک جام ہوئی پڑی ہے، AMH 351، جو اس گاڑی کے مالک باہر جا کر اپنی گاڑی کو کسی طرف لگائیں، یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے کہ لوگوں کے راستے نہ بند کرو، لوگوں کے راستے نہ بلاک کرو، اور کیا کریں یہاں ہوا کا ہوائی جوڑا ہوا ہے، کون جانے کب صبح ہوگی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی، اس میں بھی بڑا آپ نے تکلف کیا، ایسے نکاح کی تقریب مسجد میں ہوئی، علی رضی اللہ عنہ کو ایسے سامنے بٹھایا، یعنی بچہ بیٹھا ہوا ہے، پھر آپ نے سب کو فرمایا کہ میرے اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا علی کے ساتھ نکاح کروں۔ پھر آپ نے خطبہ پڑھا، پھر 480 مہر کے عوض آپ نے نکاح کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ پہلے ان سے پیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا پیغام لے کر، تو شرم کی وجہ سے بول نہ سکے، اور آپ نے خود کہا فاطمہ کے بارے میں کہا کوئی مہر کا سامان ہے، کہا جی کوئی نہیں، کہا کیا ہے تیرے پاس، کہا جی گھوڑا ہے تلوار ہے، کہا نہیں یہ تو نہیں بیچنا، کہا زرا جو تھی تیرے پاس، کہا جی وہ تو ہے، کہا جا وہ بیچ کے آؤ۔ وہ بیچنے نکلے تو آگے عثمان ٹکر گیا رضی اللہ تعالیٰ، کہنے کہ مجھے بیچ دو، تو 480 میں وہ زرا حضرت عثمان نے خرید لی، اور جب حضرت علی گھر پہنچ گئے تو پیچھے آئے اور آ کر وہ زرا واپس کا، علی میں تمہیں واپس ہدیہ کرتا ہوں، ان کو واپس ہدیہ کرتا ہوں۔ تو اب وہ 480 درہم لے کر حضرت آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ نے اس میں سے دو حصے تقریباً کو 250 کے قریب پیسے اٹھائے اور دیے حضرت اسامہ کو، کہ جاؤ اس سے خوشبو خرید کر لاؤ، اور باقی پیسے دیے آپ نے حضرت ام ایمن کو کہ اس سے فاطمہ کی تیاری کرواؤ۔ پھر آپ نے کہا جاؤ لوگوں کو جمع کرو، تو سارے لوگ مسجد میں جمع ہوئے، پھر آپ نے نکاح پڑھایا 480 درہم۔ آپ کی اپنی بیویوں کا بھی درہم مہر 480 تھا، 480 درہم۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا مہر 400 دینار تھا، 400 دینار آج کا کوئی 20 لاکھ روپیہ لگتا ہے۔ یہ مہر اللہ کے نبی نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح ہوا، یہ ابو سفیان کی بیٹی، ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا، مرتد ہو گئے، حبشہ کی ہجرت،
عبید اللہ بن جحش. جب وہاں پہنچے، اللہ بچائے عیسائی کو، شراب کے نشے میں عیسائی کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا. خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت نہیں موجود تھے مہاجرین میں. جب یہ پیغام پہنچا تو یہ نکاح نجاشی وکیل بنا ہمارے نبی کا نجاشی، اور خالد بن سعید بن عاص یہ وکیل بنے ام حبیبہ کے. ام حبیبہ سے پوچھ کر آنے والے خالد بن سعید تھے، اور نجاشی کے دربار میں یہ نکاح کی محفل منعقد ہوئی. خطبہ نجاشی نے پڑھا. نجاشی بڑے نصیبوں والا تھا، اتنی بڑی سلطنت بھی ملی اور اتنے بڑے رتبے بھی ملے. آخری دنوں میں اسلام قبول کیا، ایمان سے دنیا سے چلا گیا. تو نجاشی نے اللہ کے رسول کی طرف سے خالد بن سعید نے آ کر کہا کہ میں ام حبیبہ کا وکیل بن کر ایجاب کرتا ہوں اللہ کے رسول کے حق میں. تو نجاشی نے کہا میں محمد رسول اللہ کی طرف سے قبول کرتا ہوں ام حبیبہ کے حق میں. اور وہ تو بادشاہ تھا، انہوں نے کہا مہر جب میں نے دینا تو میری شان کا ہوگا 400 دینار. 400 دینار آج کا 20-25 لاکھ روپے بنتا. یہ 20 لاکھ بنتا ہے جب میں نے یہ گنا تھا جب سونے کی قیمت تھی 25,000 روپے بولا، اس وقت یہ بنتا تھا 20 لاکھ. اب پتہ نہیں سونے کی قیمت کیا ہے، تو اب اس کو اور بڑھا دو تو 20 لاکھ سے یہ اوپر چلا گیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے جب نکاح کیا تو 40,000 درہم اس کا مہر مقرر کیا. اور زینب بن پیاری سے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا تو 40,000 درہم مہر مقرر کیا. تو یہ وسعت کے مطابق چیزیں ہیں. اصل روح وہ ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے، جو پہلے حسن سلوک، بھائی یہی پہلا اور آخری سامان ہے کسی بھی گھر کی آبادی کے لیے. لیکن میں ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں اسلام میں صرف سادگی ہی ہے اور کوئی نقشہ ہے ہی نہیں. ادھوری بات میں نہ پیش کروں، خیانت ہوگی. سادگی پسند ہے، سادگی کی دعوت ہے، اس کی اجازت ہے، اس کو سنت نہیں کہہ سکتے، اس کی اجازت ہے کہ یہ کرنے والا بھی مجرم نہیں اگر نافرمانی نہ ہو، ریا نہ ہو، سمعہ نہ ہو، شہرت کا جذبہ نہ ہو، اور اس میں مالدار بلائے جائیں، غریب نہ بلائے جائیں، اور آتش بازی، ناچ گانا، شراب، یہ چیزیں، مہندی، یہ چیزیں نہ ہوں تو تم سارے کراچی کو اڑا سکتے. ابو بکر کی بہن سے نکاح تھا اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پہلے اسلام لائے پھر مرتد ہو گئے، پھر بعد میں دوبارہ طائف ہوئے. تو جب مدینے میں آئے تو کہنے لگے ابو بکر اپنی بہن کا نکاح جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا ٹوٹ گیا یا باقی ہے؟ کہا نہیں، تو اسلام میں واپس آ گیا، وہ نکاح باقی ہے. اٹھے، تلوار نکالی اور منڈی میں گھس گئے اونٹوں کی. جتنے اونٹ کھڑے تھے سب جا کے نا ان کے ٹانگیں کاٹ دی، جتنے کھڑے تھے. تو لوگوں نے اشعث کو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، ٹھک 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 پھر گئے پورے بازار میں. پھر کہنے لگے ہاں بھائی ذبح کرنے والے ذبح کرو، گوشت لے جانے والے گوشت لے جاؤ، کھال لے جانے والے کھال لے جاؤ، اور جانوروں کے مالک آ کے مجھ سے پیسے لے جاؤ. یہ میرا مختصر ولیمہ ہے، اگر میں یمن میں ہوتا تو اس سے بھی بڑا ولیمہ کرتا. یہ سادہ ہی سادہ دکھاتے رہتے، خود وکیل ہے نا. وسعت کی اجازت ہے، میرے نبی نے وسعت کر کے دکھائی، صحابہ نے کر کے دکھائی. حرام نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے، شادی آسان ہے. ایسے ہمارے تکلفات عجم نہیں اس کے اندر. پھر آپ نے رخصتی حضرت علی نے آپ رخصتی کا تقاضا کیا تو آپ نے کہا آ کے لے جاؤ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر تشریف لائے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. یہ 3 آدمیوں کی بارات تھی. اور آپ نے حضرت حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے نا فاطمہ میری کتنی پیاری بیٹی ہے، اسے دلہن بناؤ. انہیں دلہن بنایا گیا. پھر آپ نے حضرت علی کو اندر بلایا اور فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا. کہا بیٹی میرے خاندان میں جو مجھے سب سے محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. پھر فرمایا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو. کیا نصیب تھے علی کے ہیں. نبیوں کے بعد سب سے خوبصورت جوڑا. تو پھر آپ نے پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر محبتین دم کر کے پھونکا. پھر تھوڑ تھوڑ پہ چھڑ کر کچھ پلا دیا. پھر اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور دروازے تک چھوڑنے کے لیے خود آئے اور اونٹنی ڈالی. حضرت علی کو بٹھایا. 2 عورتیں ساتھ گئیں، اسما بنت عمیس اور ام ایمن، یہ ساتھ گئیں. اور آپ نے کہا
میں عشاء کی نماز پڑھ کے آؤں گا، میرا انتظار کیا جائے. اس سے لگتا ہے کہ یہ مغرب سے پہلے کا واقعہ لگتا ہے، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان یہ واقعہ ہوا ہوگا. کسی کتاب میں صراحت نہیں، لیکن اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے. تو پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک باہر مکان لے لیا گیا تھا، تو اس کو صاف ستھرا بنایا گیا تھا اور اس میں موٹی گاڑی گئی تھی، اس میں ریت بچھائی گئی تھی، اوپر سرخ مٹی بچھا کے ایک فرش بنایا گیا تھا. اور اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو ایک پلنگ دیا تھا منقش، یعنی اس پر لکڑی پہ کام ہوا تھا، سادہ پلنگ نہیں تھا، اس پہ کام ہوا ہوا تھا. اور ایک بستر دیا تھا مصری چادروں کا بنا ہوا. مصری چادر آج بھی کاٹن مصر کی سب سے اعلیٰ. اور ایک تکیہ دیا جس میں چمڑے کا تھا، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی. 2 چادریں دی، ایک رنگدار اور ایک کالی. اور 2 گھڑے دیے پانی کے لیے، اور ایک مشکیزہ دیا، اور ایک پیالہ دیا، اور ایک چکی دی، اور 2 بازو بند. یہ چاندی کا زیور ہوتا تھا، یہاں سے لے کر یہاں تک وہ آ جاتا تھا. اور ایک جائے نماز دی. یہ مختلف کتابوں سے جمع ہو کر 10 چیزیں بنتی ہیں جو اللہ کے نبی نے، ایک چکی جو آپ نے اپنی بیٹی کو عطا فرمائی. لیکن ہمارا معاشرہ بھی کیا ظالم معاشرہ ہے. کیا لائی ہو، کیا لائی ہو، ہوئے ہو. ایسے لوگ تو پھانسی پہ لٹکا دیے جاتے ہیں. کیا لائی ہو. ایک نے جگر نکال کے تیرے حوالے کر دیا اور اس سے پھر کہا جائے کیا لائی ہو. چند دن پہلے ایک نوجوان میرے پاس آیا میرے گاؤں میں، کہا جی میری بہن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا ہے کہ فریج لیتے آتے تاں گھر بڑھ سکتے. میں بولتا ہوں وہ غریب بچہ رو رہا. میں یہ قصہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں، میں پھر اندر سے روتا ہوں میں جب مجھے وہ قصہ یاد آتا ہے. انسان کی شکل میں درندے پھر رہے ہیں، درندے. اپنے بیٹی کو دینے کے بعد کوئی چیز ہے، پیچھے کوئی چیز رہ گئی. اپنی عزت اپنے کندھے پہ اٹھا کے اوروں کے حوالے کر دے. پھر وہ کہیں کیا لائی ہو. تو انسانیت روئے نہیں تو کیا کرے. زمین آسمان کے تیور بدلے نہ تو کیوں نہ بدلے. پھر آپ نے ولیمہ کروایا، علی ولیمہ کرو گا کہ میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، کہاں سے کرو. تو آپ نے پیسے لے کر جانا، پہلے تم سویٹ ڈش تو تیار کروا. 9 درہم دیے، 9 درہم. تو علی نے 5 درہم کا گھی خریدا، 4 درہم کے چھوڑے خریدے اور 1 درہم کا پنیر خریدا. اللہ کے نبی نے تینوں کو ملوا کر اس کو نا وہ پسائی کر کے سویٹ ڈش تیار کروائی. ساتھ میں نے ابھی وقاص نے کہا جی میرے پاس ایک بھیڑ کھڑی ہوئی ہے، بس دوا کرو. بھیڑ کا گوشت دیگ تیار کروائی گئی. آپ نے کہا اس میں چھوارے بھی ڈالو، قورمہ بناؤ. چھوارے ڈلوائے گئے، پر ہم دوسروں نہیں تو چھوارے ڈالے. اب کیا اس میں چھوارے ڈالو، چھوارے ڈلوائے گئے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ کا ولیمے پر بھیڑ کا گوشت، قورمہ نما، اور وہ سویٹ ڈش والے کے نبی نے تیار کروائی تھی وہ، اور مزید اس پر تازہ کھجوریں اور انگور. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے علی و فاطمہ جیسا پرتکلف ولیمہ کبھی کھایا ہی نہیں تھا. تو یہ شادی سے متعلق جتنی چیزیں میری نظر سے گزری میں نے اجمالی طور پر آپ کو بتا دی ہیں. یہ میرے محبوب کی ایک پاکیزہ زندگی ہے. اس کو اپنانے والے یہاں بھی خوش و خرم زندگی گزاریں گے، آگے بھی خوش و خرم زندگی گزاریں گے. ایک دوسرے کو احترام دیں، عزت دیں. ایک دوسرے کے لیے برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں تو گھر آباد ہو جائے. اللہ اولاد دے تو اولاد کی بھی تربیت اس طرح کریں کہ تنبیہ توہین میں نہ تبدیل ہو. میری بات غور سے سننا. تنبیہ توہین میں نہ تبدیل ہو. تنبیہ کرنا فرض ہے اور توہین کرنا حرام ہے. اگر تنبیہ توہین میں بدلی تو رد عمل آئے گا، چاہے باپ کرے چاہے ماں کرے، چاہے استاد کرے، چاہے یہ بڑا کرے چاہے چھوٹا کرے، چاہے کوئی شیخ کرے چاہے کوئی امیر کرے. اگر تنبیہ توہین میں بدلی تو رد عمل ہو. تنبیہ ضروری ہے کہ انسان اس کے بغیر چل نہیں سکتا. بڑا نہیں چل سکتا، چھوٹا کیسے نہ چلے. میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، اپنی اولاد کا اکرام کرو. یہ ایک اداکار ہے سہیل احمد. ہم نے کئی سال اداکاروں میں کام کیا اور اللہ کا فضل ہے بہت سو کو اللہ نے توبہ کی توفیق بخشی. تو وہ زمانے میں بہت مشہور تھا. میں نے پوچھا تم کیسے آئے، عزت کیسے آئے؟ کہنے لگا میرا باپ DSP تھا، بہت نیک دیانتدار، ایک پائی رشوت نہیں لیتا.
تو میں ایک دفعہ دوستوں کے چکر میں سینما دیکھنے چلا گیا، تو مجھے عادت نہیں تھی، نہ ہی میرے باپ نے مجھے ادھر کا ذوق بننے دیا تھا، لیکن وہ دوستوں کے ساتھ مل کے میں چلا گیا۔ جب میرے باپ کو پتا چلا تو اس نے مجھے اتنا مارا کہ لہن کر دیا۔ تو میں نے دل میں کہا اب میں تمہیں اداکار بن کے دکھاؤں گا، تم نے مجھے فلم سے روکا، میں اداکار بن کے دکھاؤں گا۔ تو رد عمل آتا ہے، اگر تنبیہ توہین میں تبدیل ہو جائے تو رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ تنبیہ ضروری ہے، توہین حرام ہے، بتانا ضروری ہے، تنقید حرام ہے۔ تو یہ چند ضروری باتیں ہیں میرے عزیزو بھائیوں، ان کو سامنے رکھ کے جو بھی چلے گا انشاءاللہ خوش و خرم زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق بخشے، اس کو سیکھو، اللہ کی راہوں میں نکل کر، اپنے گھروں میں رہ کر، یہ صرف چلے اور 8 سال ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، ہمارے بچوں کے اخلاق نہیں بنتے، 3 چلے میں کیا بنیں گے اخلاق؟ بہت محنت کی چیز۔ لاؤ بھائی بیٹھ جاؤ، نکاح ہونے لگا، بیٹھ جاؤ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونا او کما قال۔ ہمیں بچے دانش والحمایت مریم تمرین جی مریم تمرین صدیقی بنت محمد خلیل صدیقی کو 2,40,000 مار کے عوض تمہارے نکاح میں دیا، قبول کیا؟ اور دے ہوتا نہیں۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله فقل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم اسعد جدهما وبارك عليهما وبارك لهما وبارك فيهما وبارك على جمعهما واخرج منهما ذرية صالحة طيبة وألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم. اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وارزقهم ذرية صالحة طيبة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على النبي الكريم. مورخہ 14 اگست سن 2009 بعد نماز جمعہ بمقام تبلیغی مرکز مدنی مسجد